کچے کا ڈاکو ہے، ڈاکوؤں کا سردار ہے، نام اس کا ہے شاہد لون، ہمارے پاکستان میں بہت مشہور ہے اور آج کل اپنا یوٹیوب چینل بھی جو ہے وہ رن کر رہا تھا۔ یہ ایک کنٹروورشل پرسنالٹی اختیار کر گیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنا بہت ہی عمدہ کردار جو ہے وہ شو کروایا، اس کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک واحد ایسا ڈاکو ہے کہ جس کے مرنے پر، جس کے جاں بحق ہونے پر پاکستانی افسردہ ہیں، پاکستانی نوجوان یا پاکستان کے کچھ حضرات ایسے ہیں جو کہ افسردہ ہیں۔ اس ڈاکو کو کیوں مارا گیا؟ تو اصل میں اس کا کردار بہت اچھا رہا جو کہ مرنے سے پہلے تھا۔ اس نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ ہم اپنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں عدالت کے تھرو سزا دلوائی جائے، سزا دلوانے کے بعد ہمیں بری کیا جائے۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر اسکول بنایا جائے جس میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ شاہد لون کی موجودگی میں تقریباً 35 یا 40 بچے تھے جس کا اس نے ذکر کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ 35-40 بچے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے اسکول بنایا جائے۔ تو اس کی یہ جو خواہش تھی یہ کافی اچھی تھی۔ اس خواہش کی بنیاد پر ہی پاکستانیوں میں اس کے لیے کچھ اظہار یکجہتی جاگ گئی ہے، یا پاکستانی کچھ افسردہ ہو گئے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو جاں بحق کر دیا گیا ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے، سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں اور کچھ وثوق ذرائع سے بھی یہ معلوم ہو رہی ہے بات کہ اس کو اس کے اپنوں نے ہی مار دیا، کسی اپنے سے ہی اس کو گولی مروا دی گئی ہے۔ ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب انسان قابو نہ آ رہا ہو تو اس کو قابو کرنے کے لیے اس کا کوئی اپنا ہی دیکھا جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، جو آسانی سے اس کو اس دنیا سے بھیج سکے۔ تو اسی طرح یہ کچے کے ڈاکو کے ساتھ ہوا، شاہد لون ہے۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے، دیکھیں اگر کوئی شخص اپنی غلطی کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو اس کی غلطی کی سزا اگر آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیں، لیکن اس کی غلطی کی وجہ سے اس کی زندگی کو ختم نہ کیا جائے۔ اب دیکھیں اس کا جو اظہار تھا وہ کافی اچھا رہا۔ اب اللہ جانے اس کی آخرت کا سفر کیسا ہے، وہ دنیا سے اب چلا گیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی دنیا کا آگے کا سفر کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنے اعمال کا اگر اظہار کیا ہے تو وہ کچھ مثبت راستے کی طرف نکل رہا ہے، مطلب اس کے اندر کچھ مثبت پہلو نظر آ رہے ہیں۔ تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا کچے کے ڈاکو کو، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بس کسی کے بارے میں ہمیں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ انسان ہوتا کچھ ہے اور جاتے وقت کچھ اور نکلتا ہے۔ جس طرح ایک اپنے واقعہ بھی سنا ہے کہ قرآن مجید میں بھی یہ موجود ہے کہ ایک انسان نے 100 لوگوں کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد وہ جنت میں چلا گیا۔ تو ہم کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور ہمیں حق بھی نہیں ہے، بظاہری طور پر بھی ہمیں حق نہیں ہے، باطنی طور پر بھی۔ اگر بظاہر طور پر کوئی شخص غلط ہے تو بھی ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کر سکیں۔ تو اس لیے جاتے ہوئے انسان ہو سکتا ہے کہ اس کی آخری سانس اتنی کمال کی سانس ہو کہ جو بہت سارے اچھے لوگوں کو بھی نصیب نہ ہوتی ہو۔ تو ہمیں ہمیشہ لوگوں کے لیے برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا جو سفر ہے وہ آسان کرے۔ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہے نا، وہ ہمیں اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے، بلکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔